السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مغوی کمسن بچی کا کیس جو ہے اب اختتامی مراحل کی طرف جانے لگا ہے اور فیصلہ کن موڑ آتے آتے جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اور آج بھی ایسے ہی ہوا کہ آج ہم آپ کو بتائیں کہ 10 دسمبر جو ہے بہت اہمیت کا حامل دن تھا۔ آج تقریباً 4 سے 5 درخواستوں پہ سماعت ہونی تھی اور بڑے فیصلے متوقع کیے جا رہے تھے۔ درخواستیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ایک درخواست ملزم ظہیر کے وکیل نے دی تھی کہ بچی کا جو ہے شیلٹر ہوم تبدیل کیا جائے، تو اس حوالے سے بھی آج جبران ناصر کے دلائل ہونے تھے۔ دوسری درخواست ملزم ظہیر کی طرف سے یہ تھی کہ یہ ٹرائل کورٹ جو ADJ 7 الیاس میمن صاحب کی عدالت ہے، یہ مجاز نہیں ہے ٹرائل چلانے کا، تو اس کیس کو جو ہے دوسری عدالت میں منتقل کیا جائے۔ تیسری بڑی درخواست جس پہ سماعت ہونی تھی، آج ملزم ظہیر پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ اور چوتھی اور اہم، جس کا آپ لوگ بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آج بچی کی جو ہے کسٹڈی پہ فیصلہ ہونا تھا کہ بچی شیلٹر ہوم میں رہے گی یا والدین کے پاس جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 روز قبل چائلڈ پروٹیکشن کا جو ادارے کے منتظمین ہیں، انہوں نے بچی کی پوری رپورٹ، میڈیکل رپورٹ اور تمام تر رپورٹ جو ہے وہ جج صاحب کے پاس جمع کرا دی ہے، اور اس میں جہاں تک ہمارے ذرائع نے بتایا ہے تو بچی نے اپنے والدین کے ساتھ جانے کا اقرار کیا ہے۔ تو اصل جو رپورٹ میں کیا کیا لکھا ہے وہ جب ہی پتہ چلے گا جب جج صاحب اس رپورٹ کو کھولیں گے۔ اور آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ 2 ماہر نفسیات جن کو صلاح الدین پور نے مقرر کیا تھا بچی کے حوالے سے کہ بچی کو چیک کریں، بچی کسی ڈر اور خوف کا شکار تو نہیں ہے، بچی کسی ٹراما میں تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب پوری بچی کی معائنہ کیا، سیشنز کیے، تو انہوں نے بھی اپنی پوری رپورٹ تیار کرا دی ہے، اور اس رپورٹ میں جو ہے اس میں بھی بچی نے جو ہے اس کو تو باقاعدہ پبلش کیا گیا، کیونکہ وہ رپورٹ 14 نومبر کو ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی تھی اور اس رپورٹ کو ٹرائل کورٹ میں جمع ہونا تھا، لیکن گزشتہ 2 سے 3 روز قبل وہ رپورٹ بھی ٹرائل کورٹ میں جمع ہو چکی ہے، اور اس میں بچی نے والدین کے ساتھ جانے کا اقرار کیا ہے، اور بچی نے کئی بار اپنے والدین سے بھی کہا ہے کہ آپ مجھے یہاں سے لے کے چلیں، مجھے گھر جانا ہے۔ تو یہ بات ہم آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں۔ آج یہ اہم دن تھا، ان 4 درخواستوں پہ سماعت ہونی تھی، اور ایک اہم اور درخواست تھی، ایک اور اہم بات تھی، وہ یہ تھی کہ جو 6 ملزمان مفرور ہیں ان کو آج اشتہاری قرار دیے جانا تھا، اور پولیس سے ان کے بارے میں اسپیشل رپورٹ لینے کا کہا گیا تھا، جمع کرانے کا، کہ وہ کیوں نہیں اب تک گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج جیسا کہ میں نے رات ہی کو آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جج الیاس میمن صاحب جو ہیں وہ ارجنٹ ورک کی وجہ سے ایبسنٹ ہیں، وہ آج عدالت میں نہیں آئیں گے، تو آج عدالت میں سماعت نہیں ہوئی۔ ملزم ظہیر، شبیر، گواہ اور نکاح، یہ چاروں آئے تھے اپنی تاریخ پہ، کیونکہ ان کو آنا لازمی ہے، یہ جس دن ایک دن بھی ایبسنٹ ہوں گے اس دن ان کی ضمانت کینسل ہو جائے گی۔ تو ٹرائل کورٹ کے اندر یہ چاروں ملزمان آئے تھے، انہوں نے اپنی حاضری لگائی، اور ابھی تک جو ہے لنک کورٹ میں ان لوگوں کا کیس گیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو کب کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، ان تمام درخواستوں پہ کب سماعت ہوگی، ابھی نہیں پتہ، تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ڈیٹ پتہ چل جائے گی۔ تو یہ تو تھی آج کی جو کارروائی ہونی تھی، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور آج سٹی کورٹ میں آج بھی ورک سسپینڈ ہے، وکیلوں نے کسی چیز کی ہڑتال کی ہوئی ہے، اور ہمارے جو جج صاحب تھے الیاس میمن صاحب، وہ بھی نہیں آئے۔ لیکن ایک آج خاص بات ہوئی ہے، وہ خاص بات یہ ہوئی ہے کہ اچانک سے جو نور بی بی ہیں، ان 6 ملزمان میں جو مفرور ہیں، اس میں جو نور بی بی ملزم ظہیر کی والدہ ہیں، وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہیں صلاح الدین پور کی عدالت میں، اور انہوں نے صلاح الدین پور سے التجا کی ہے کہ درخواست دی ہے کہ وہ ٹرائل جوائن کرنا چاہتی ہیں، آپ پولیس کو جو ہے میری گرفتاری کرنے سے روک دیں، اور میں جو ہے ٹرائل
ट्रायल जो है मैं सामना करना चाहती हूँ। तो और मुझ पे जो है झूठा मुकदमा कायम किया गया है, मैं उस मुकदमे का सामना करना चाहती हूँ। तो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने 25,000 के एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है और पुलिस को जो है ऑर्डर दिया है कि आप इनको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। तो ये आज की ख़ास अहम पेशरफ्त है कि मुलज़िम ज़हीर की वालदा जो हैं वो अचानक से नमूदार हो गई हैं और बिल्कुल ख़ामोशी से आई हैं तेज़ी से हाई कोर्ट के अंदर, और ख़ामोशी से ही वो अपना काम करवा के वो दरख्वास्त मंजूर करवा के चली गई हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की तमाम तर अपडेट। अब जैसे ही अगली तारीख़ मिलेगी और जो भी अपडेट होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।